الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محرم الحرام اور یوم عاشوراء، کہ عاشوراء کا تقدس کیا ہے، اس کا ادب و احترام اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور دینی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ملتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی کہ ان سب تعلیمات کو چھوڑ کر ہمارے ہاں جو عام معاشرے میں چل رہا ہے وہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، اور یہ عقیدہ کلیئر ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی عزت اور ان کا دفاع کرنا ہر مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ لیکن ان کی محبت کی آڑ میں آ کر خلفائے راشدین، کبار صحابہ، بزرگ ہستیاں، ان پہ سب و شتم، گالی گلوچ، ان کی شان میں تنقید کرنا، یہ کہاں کا دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح اس دن تعزیہ نکالنا، جلوس نکالنا، زوجنا نکالنا اور اس کو تبرک سمجھتے ہوئے اس کو ہاتھ لگانا، چومنا، دودھ کی سبیلے لگانا، یہ ساری خود ساختہ چیزیں ہیں، دین اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے، ہمارا دین تو بڑا صاف ستھرا ہے اور اس کی تعلیمات بھی بہت صاف ستھری ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے اور حدیث نمبر 1125 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کانت قریش تصوم، کہ قریش کے لوگ جاہلیت کے اندر عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے اندر یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ فلما ہاجر الی المدینہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، جہاں خود روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا بھی حکم دیا۔ بلکہ یہاں تک رمضان سے پہلے، رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرضیت کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ رمضان کو فرض قرار دے دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا، وَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، جو چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لے، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، جو چاہتا ہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ ان کی مخالفت کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت سے آئندہ ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ یہاں آ کر اہل علم کے 2 موقف بن گئے۔ ایک موقف یہ ہے کہ 10 کا تو آلریڈی روزہ ہے، 7 9 کا بھی شامل کریں گے، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں آئندہ سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور جو دوسرا موقف ہے وہ ہے کہ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا ہی روزہ رکھوں گا۔ اب دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو دونوں ہی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں مصنف عبدالرزاق کے حوالہ سے، کہ اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خالفوا الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کیجیے، صوموا التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ یہ جو 2 روزوں کے قائل ہیں یہ ان کا موقف ہے، اور جو 1 روزے کے قائل ہیں ان کے دلائل یہ ہیں کہ یہی صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے، اور ان کے شاگرد کہہ لیں یا ان سے سوال کرنے والے، ان کا نام حکم الاعرج ہے اور حدیث نمبر 1133 ہے۔ وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اب عاشوراء کس دن ہے، کب رکھا جائے روزہ۔ اس وقت بھی محسوس ہے کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی، 9 کا ہے یا اب 10 کا ہے یا دونوں کا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں اذا رأیت ہلال ذی المحرم، جب آپ محرم کا چاند دیکھ لیں تو فعدد، آپ گنتی کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9،
کہا وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ، اور جب 9 تاریخ ہو اس دن آپ روزہ رکھیں۔ سائل سوال کرتا ہے کیا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں ہَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی رکھتے تھے، حالانکہ ہم رکھا تو نہیں تھا، لیکن جو آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ آئندہ سال رہوں گا تو پھر میں 9 کا رکھوں گا۔ تو اب رہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 قول، ایک مصنف عبدالرزاق میں اور ایک صحیح مسلم میں، اور اہل علم جانتے ہیں جب کسی ایک صحابی سے ہی 2 مختلف قول آ جائیں، جو مستند ہوگی، جو زیادہ مستند ہوگی، اگرچہ اس کی بھی سند صحیح ہے لیکن اس کی بنسبت صحیح مسلم کو جب تقابل آ جائے گا تو ترجیح صحیح مسلم کو ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات نقطے کی جو اہل علم جانتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ صوم یوم عاشورہ۔ صوم بھی جانتے ہیں 1 روزے کو بولتے ہیں، یوم بھی بولتے ہیں 1 دن کو، صومین ہوتا ہے 2 روزے، یومین ہوتا ہے 2 دن۔ تو یہ تو اہل علم جانتے ہیں کہ حدیث میں 1 صوم کا ذکر ہے، 1 یوم کا ذکر ہے، لہذا موقف اپنا اپنا دلائل کی بنیاد پر کہ اگر انسان صرف 9 کا روزہ رکھے تو کفایت کر جاتا ہے، تو جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ لیکن اس میں اتنا شدید موقف نہیں ہونا چاہیے، 9 والے 10 کو اور 10 والے 9 کو آپس میں مورد الزام ٹھہریں یا اس پہ تان و تشنیع کریں۔ اللہ پاک فہم اور سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔